السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ لینگویج اردو پیپر جو ہے اس کا پیٹرن چینج ہو چکا ہوا ہے. تو اب آپ کے پاس یہ بھی آتا ہے کہ آپ نوٹس بنائیں. تو یہ نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، کویسچن کس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی. جیسے ہمارے پاس یہ شازیہ اسلام کی بک ہے، 55 پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 55 ہے اور 305 پیج پہ جو ہے عبارت ہم اسے پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد ہم اس میں سے نوٹس بنائیں گے اور پھر خلاصہ لکھنا بھی سکھایا جائے گا آپ کو. تو ابھی اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے مشیروں سے دریافت کیا. فوراً جاسوس دوڑائے گئے. کچھ عرصے سے یہاں چند درویش قیام پذیر ہیں. انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی ہے. ایک سپاہی نے واپس آ کر بتایا، جہاں آپ کھڑے ہیں اس سے کچھ ہی فاصلے پر. دوسرے اہلکار نے بتایا، مسجد تعمیر کی ہے. اچھا، تو پھر نماز اس مسجد میں ہی پڑھتے ہیں، سلطان نے کہا. سلطان شہاب الدین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کے فوجی افسران فوراً حرکت میں آ گئے. سلطان کے پہنچنے سے قبل اس کے سپاہیوں نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کچھ سپاہی مسجد کے اندر چلے گئے. وہاں موجود مسلمان بھی فکر مند تھے کہ نہ جانے فاتح فوج کا سردار کیسا ہو. بعض لوگوں کو خدشہ تھا کہ شہاب الدین کے سپاہی شہر پر کوئی مصیبت نہ ڈھا دیں. کچھ لوگوں کو فکر تھی کہ فتح کے نشے میں مخمور سلطان کے سپاہی کہیں حضرت کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کر بیٹھیں. خانقاہ کے رہنے والے تشویش اور امید میں مبتلا تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل خاموش تھے. حضرت کی خاموشی سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ آپ کس کیفیت میں ہیں. اقامت الصلاح کی تکبیر شروع ہوئی. ساتھ ہی سلطان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی آنے لگیں. چھوٹی سی مسجد کے دروازے پر پہنچ کر جنگی لباس میں ملبوس سلطان شہاب الدین ایک فاتحانہ و کروفر کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اترا. اس کے چاروں طرف سپاہیوں کا پہرا تھا. سلطان مسجد کے اندر آیا. ایک فوجی سردار نے سلطان کو وضو کرنے میں مدد دی. مسجد میں جماعت تیار تھی. شہاب الدین بھی نماز میں شامل ہو گیا. قرات کی دلکش آواز نے اس کے قلب میں بھنور ڈال دیے. لہجہ بتا رہا تھا کہ قرات کرنے والا مقامی نہیں. ایسی دل سوز آواز اس نے پہلے کبھی نہ سنی تھی. نماز ختم ہوئی تو وہ امام صاحب سے ملنے اور انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گیا. وہ کیسا شخص ہوگا جس نے اس کفرستان میں مسجد تعمیر کرنے کی جرات کی. میں نے آپ کو پیراگراف دکھایا نہیں. چلیں یہاں سے نماز ختم ہوئی سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. نماز ختم ہوئی تو وہ امام صاحب سے ملنے اور انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گیا. وہ کیسا شخص ہوگا جس نے اس کفرستان میں مسجد تعمیر کرنے کی جرات کی ہے. وہ ملاقات کی غرض سے آگے بڑھا کہ حیرت انگیز خوشی نے اس کا دامن تھام لیا. اس نے دیکھا کہ وہ اسی بزرگ ہستی کے روبرو ہے جنہوں نے خواب میں آ کر اسے ہندوستان کی فتح کی بشارت دی تھی. سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہ اللہ کے ایک دوست کی خدمت میں پہنچ چکا ہے. تو اب یہ تھا پیراگراف. اب پیراگراف میں سے پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے. ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ نے نوٹس بنانے ہوں گے. جیسے ہمارے ٹیچر نے بچوں کی ٹیچر نے ان کو دیا، سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت تیار کریں اپنے نوٹس نا. سرخیاں دے دی گئیں. مسجد کی تعمیر. اب ہم نے اس پیراگراف میں وہ اہم جملہ نکالنا ہے اور اس کو اپنے لفظوں میں بدل کر لکھ دینا ہے جس میں مسجد کی تعمیر کا تذکرہ ہوا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے سلطان کا وضو کرنے میں مدد کرنا. تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کس نے سلطان کے دل میں بھنور ڈالا. چوتھا پوائنٹ دیا ہے سلطان کا خواب. تو اس پر ہم نے جو ہے وہ جملہ لکھنا ہوگا اور جو مین جملہ ہوگا وہ ہم لکھیں گے اس پیراگراف میں سے دیکھ کر. جیسے مسجد کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اذان کی آواز سن کر سلطان نے جب اپنے مشیروں سے پوچھا تو ایک سپاہی نے بتایا کچھ درویش نے یہاں مسجد تعمیر کی. یہ تو ہم نے نا اس کے بارے میں ذکر کر دیا. 2-3 جملوں کی بات کو ایک جملے میں بدل دیا. آپ کو بتا دوں یہاں یہ مشیروں غلط لکھا ہوا ہے. میم شین کے ساتھ یہ جوڑنا تھا. تو یہ چونکہ کسی بچے کی کاپی ہے تو اس کی مسٹیک بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتا دوں. سلطان کا وضو میں مدد کرنا. ایک فوجی سردار نے سلطان کو وضو کرنے میں مدد دی.
کس نے سلطان کے دل میں بھنور ڈالا؟ اب سوال یہ ہے، تو نماز میں قرات کی آواز نے سلطان کے دل میں بھنور ڈال دیا۔ سلطان کا خواب اب بتانا ہے ہم نے۔ وہ نماز کے بعد جس بزرگ سے ملے وہ وہی ہستی تھی جنہوں نے ان کے خواب میں آ کر انہیں ہندوستان کی فتح کی بشارت دی تھی، یعنی کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے تھے۔ اب آگے انہی پوائنٹس کے ذریعے ہم خلاصہ تیار کر سکتے ہیں۔ خلاصہ در حقیقت کوزے میں دریا، یعنی اس پورے پیراگراف کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینا مگر اس کا کوئی اہم پوائنٹ باقی نہ بچا ہو۔ آپ کو جو خلاصہ اب لکھنا ہے موجودہ پیٹرن کے مطابق 100 الفاظ پر مشتمل آپ کو خلاصہ لکھنا ہے، تو اگر آپ کو یہ پوائنٹ معلوم ہے تو اسی کی ہیلپ سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سلطان نے اذان کی آواز سن کر جب مشیروں سے دریافت کیا تو مشیروں نے بتایا کہ یہاں پر قیام پذیر کچھ درویشوں نے یہاں مسجد تعمیر کی ہے۔ سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ وہ وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ سپاہیوں نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلطان شہاب الدین جنگی لباس زیب تن کیے مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگ تشویش میں مبتلا ہوئے۔ کس تشویش میں؟ اب سنیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کو سلطان سے اچھی امید تھی، یعنی وہ یہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں اب یہ جو ہے فتح کر کے آیا ہے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ایک فوجی سردار نے سلطان کو وضو کرنے میں مدد دی۔ نماز شروع ہوئی تو نماز کی قرات نے سلطان کے دل میں بھنور ڈال دیا۔ ایسی خوبصورت آواز سلطان نے کبھی نہ سنی تھی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد جب سلطان امام صاحب سے ملے تو سلطان کی حیرت اور خوشی انتہا کو پہنچ گئی تھی، کیونکہ یہ تو وہی اللہ کے ولی تھے جنہوں نے سلطان کے خواب میں آ کر سلطان کو ہندوستان کی فتح کی بشارت دی تھی۔ تو اب اس کے بعد یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب مزید آپ کو بتاتی ہوں کہ اب پہلے آیا کرتا تھا خط، ٹھیک ہے، اب آتا ہے ای میل۔ تو یہ پیٹرن جو ہوتا ہے ای میل کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس کویسچن کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ ای میل ہے آج کل مسائل کے ذریعے ہونے والے فراڈ اور ڈکیتیوں کے بارے میں سائبر کرائم عملے کو ای میل کریں۔ 150 الفاظ پر ہونا چاہیے، 3 پیراگراف ہونے چاہیے۔ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات شامل کریں۔ تو وہ کون سے 3 نکات ہیں؟ ایک دیا گیا ہے ڈکیتی کا نیا طریقہ واردات۔ اب 150 الفاظ ہیں نا، تو آپ کو 3 پیراگراف کرنے ہیں، تو آپ 50 الفاظ پر مشتمل 3 پیراگراف لکھ دیں، یا آپ پہلے پیراگراف کو طویل کر دیں، دوسرے کو اس سے مختصر اور تیسرے کو اس سے مختصر کر دیں۔ تو دونوں طریقے آپ کے پاس درست ہوں گے اگر آپ کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات، روک تھام کے لیے اقدامات۔ پہلے خطوط لکھنے ہوتے تھے تو خطوط میں ہم جو ہے وہ ایڈریس لکھا کرتے تھے، مگر اب ای میل ہے تو آپ کو ڈائریکٹ یہاں سے جس کو مخاطب کرنا ہے، جس کو آپ لکھ رہے ہیں، بس ڈائریکٹ اسے مخاطب کریں گے۔ اور سلام تو ہمارا دستور بھی ہے اور حق بھی ہے مسلمان کا، تو اس لیے ہم یہاں لکھ رہے ہیں محترم سائبر کرائم عملہ۔ اب ہمیں ایڈریس نہیں لکھنا کیونکہ یہ ایک لیٹر یا خط نہیں ہے بلکہ یہ ای میل ہے۔ السلام علیکم، اس کے بعد آپ تاریخ ڈال لیں گے۔ آگے موضوع پر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈکیتی کا نیا طریقہ واردات بتانا ہے کہ کون کون سا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے زمانہ جدید ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ڈکیتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ڈکیت جدید طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں۔ معصوم اور سیدھے سادے افراد کو دھوکہ دے کر ان کی CVC کارڈ نمبر اور پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیتے ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے کسی بھی معصوم کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پیراگراف لکھوایا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ تو ان ڈکیتیوں کی ایک وجہ لوگوں کی جدید ٹیکنالوجی سے لا علمی ہے۔ ڈکیت لا علم لوگوں کو بہت آسانی سے دھوکے کا شکار بنا لیتے ہیں، جبکہ مہنگائی کی وجہ سے بھی ڈکیتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں وجوہات بتا رہے ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقہ ڈگریوں کے باوجود برسر روزگار نہیں ہے، کیونکہ نوکریوں کا، سرکاری اور غیر سرکاری نوکریوں کا حصول کافی مشکل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہم لکھتے ہیں تو ڈکیتیوں کی روک تھام کے اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عملہ سائبر کرائم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جدید طریقہ واردات سے آگاہ کریں تاکہ لوگ دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں۔ اب یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اقدامات کیا کیے جائیں، اور ڈکیتی کرنے والوں کے نمبر بند کر دیں اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جب
ای میل لکھنا ہے تو آپ کو یہاں پکارنا ہے تو بھی آپ جو ہے اپنے رائٹ ہینڈ سے سٹارٹ کریں گے، پیراگراف بھی رائٹ ہینڈ سے سٹارٹ کریں گے، ایک ایک پیراگراف کے بعد آپ ایک ایک لائن چھوڑ سکتے ہیں، لاسٹ میں فقط عام شہری یا فقط ایک شہری الف بے جیم، یہ بھی آپ کو رائٹ پہ لکھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف لکھنا ہے۔ اب ہماری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہوگی مضمون کے بارے میں، ہم بتائیں گے اب مضمون کا کیا پیٹرن ہے اور اس کے کتنے نمبر ہوں گے۔ تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔